انگلینڈ نامی ملک متحدہ سلطنت کا حصہ ہے۔ اس کی سرحدیں شمال میں اسکاٹ لینڈ اور مغرب میں ویلز سے ملتی ہیں۔ شمال مغرب میں آئرش سمندر جبکہ سیلٹک سمندر جنوب مغرب میں ملتا ہے۔ شمالی سمندر مشرق میں جبکہ انگلش چینل جنوب میں اسے یورپ کے بر اعظم سے طبعی طور پر الگ کرتا ہے۔ زیادہ تر انگلستان وسطی اور جنوبی حصے سے مل کر بنا ہے جہاں برطانیہ کا جزیرہ واقع ہے۔ یہ علاقہ شمالی بحر اوقیانوس کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک میں 100 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے جزائر بھی شامل ہیں۔ آج کے انگلستان کا علاقہ پہل جدید انسانوں نے پتھر کے زمانے کے آخر میں آباد کیا تھا، تاہم اس علاقے کو انگلستان کا نام دینے کی وجہ 5ویں اور 6 صدی عیسوی میں یہاں آنے والے جرمینک قبائل تھے۔ 927 عیسوی میں انگلستان ایک متحدہ ریاست بن گیا۔ 15ویں صدی میں شروع ہونے والے ایج آف ڈسکوری کے دوران دنیا بھر میں انگلستان کو ثقافت اور قانون کے لحاظ سے مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔ انگریزی زبان، اینجلیکن چرچ، انگریزی قوانین اور بہت سارے دیگر ممالک کے قانونی نظام انہی کی وجہ سے بنیاد بن گئے۔ یہاں کے پارلیمانی جمہوری نظام کو بھی بہت سارے ممالک نے اپنا لیا۔ 18ویں صدی کے صنعتی انقلاب کی ابتدا انگلستان سے ہوئی تھی اور انگریز قوم دنیا کی پہلی صنعتی قوم بنی تھی۔ انگلستان کی رائل سوسائٹی نے جدید تجرباتی سائنس کی بنیاد رکھی۔ انگلینڈ بالخصوص وسطی اور جنوبی حصوں کی سرزمین زیادہ تر کم بلندی والی پہاڑیوں اور میدانوں پر مشتمل ہے، تاہم شمال اور جنوب مغرب میں زیادہ بلند علاقے بھی موجود ہیں۔ انگلستان کا دارالحکومت لندن نہ صرف ملک کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ کئی حوالوں سے یورپی یونین کی سب سے بڑی بلدیہ کا درجہ رکھتا ہے۔ انگلستان کی کل آبادی 5 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ ہے، جو برطانیہ کی کل آبادی کا 84% بنتی ہے۔ تاہم آبادی کا ایک بڑا حصہ لندن، جنوب مشرق اور وسطی علاقوں کے ساتھ ساتھ شمال مغرب میں آباد ہے۔ یہی تمام علاقے 19ویں صدی کے صنعتی انقلاب کے دوران آباد ہوئے تھے۔ بڑے شہروں سے ہٹ کر زیادہ تر علاقے چراگاہوں اور سرسبز میدانوں پر مشتمل ہے۔ 1284 کے بعد سے انگلستان کی سلطنت بشمول ویلز کے 1 مئی 1707 تک آزاد ریاست تھا، تاہم اس تاریخ کو معاہدے کے تحت اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کی سلطنتیں آپس میں ملا دی گئیں۔ 1800 عیسوی میں آئرلینڈ کو بھی ملا کر یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ بریٹین اینڈ آئرلینڈ بنا دیا گیا۔ 1922 میں آئرلینڈ کو الگ ڈومینین کا درجہ دے دیا گیا، تاہم 1927 میں ایک اور پارلیمانی ایکٹ کے تحت آئرلینڈ کی 6 کاؤنٹیوں کو واپس لے کر یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ بریٹین اینڈ ناردرن آئرلینڈ بنا دیا گیا۔ انگلینڈ کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر لندن ہے۔ اس کی قومی زبان انگریزی ہے، جو آج انٹرنیشنل زبان بھی کہلاتی ہے۔ علاقائی زبانوں میں کورنش زبان جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ انگلینڈ میں 85% سے زیادہ سفید فام لوگ رہتے ہیں، 7.8% ایشیائی، 3.5% سیاہ فام اور 0.4% عرب لوگ رہتے ہیں۔ اگر ہم مذہب کی بات کریں تو انگلینڈ میں زیادہ تر عیسائیت مذہب کا عروج ہے اور آبادی کو انگریز کہا جاتا ہے۔ یہ خود مختار ریاست ہے جو متحدہ مملکت بھی کہلاتی ہے۔ اس کا قیام 5ویں-6 صدی کے دوران ہوا تھا۔ اس کا رقبہ 1,30,279 مربع کلومیٹر ہے۔ انگلینڈ کی کرنسی پاؤنڈ اسٹرلنگ ہے۔ اس میں گاڑی لیفٹ سائیڈ سے چلائی جاتی ہے اور اس کا کالنگ کوڈ 44+ ہے۔ انگلستان کا درجہ حرارت نسبتاً معتدل رہتا ہے اور سردیوں میں درجہ حرارت 0 سے زیادہ نیچے اور گرمیوں میں 32 ڈگری سے زیادہ کم ہی جاتا ہے۔ زیادہ تر موسم مرطوب اور بدلتا رہتا ہے۔ سرد ترین مہینے جنوری اور فروری ہیں، جبکہ جولائی عموماً گرم ترین مہینہ ہوتا ہے، لیکن جولائی کے مہینے میں بھی درجہ حرارت 30 سے زیادہ نہیں بڑھتا۔ مئی، جون، ستمبر اور اکتوبر نسبتاً گرم اور زیادہ تر خشک رہتے ہیں۔ انگلستان میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 10 اگست 2003 کو 38 ڈگری سینٹی گریڈ، جب سے کم درجہ حرارت 10 جنوری 1982 کو -26 ڈگری ریکارڈ کیا گیا تھا۔ انگلینڈ کی معیشت دنیا کی بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ اوسط فی کس آمدنی
22,960 پاؤنڈ ہے۔ انگلستان کی معیشت کو مخلوط مارکیٹ کی معیشت کہا جاتا ہے، تاہم اس نے آزادانہ تجارت کے بہت سارے اصولوں کو اپنایا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوامی بہبود کے ڈھانچے پر بہت توجہ دی جاتی ہے۔ سرکاری پیسہ چونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا پاؤنڈ سٹرلنگ ہے اور ٹیکس کی شرح دیگر ممالک جیسی ہی ہے۔ انگلستان کیمیکل اور ادویہ سازی میں انتہائی بلند مقام رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے جیسے کہ فضائی صنعت، اسلحہ سازی اور کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کے حوالے سے بھی انتہائی اہم مقام رکھتا ہے۔ لندن میں لندن اسٹاک ایکسچینج واقع ہے جو یورپ بھر میں سب سے بڑی اسٹاک مارکیٹ ہے۔ اس کے علاوہ لندن کی یورپ کی 500 بڑی کمپنیوں میں سے کم از کم 100 واقع ہیں۔ اگر ہم تعلیم کے میدان کی بات کریں تو 19 سال تک تعلیم کے امور کی دیکھ بھال حکومت کرتی ہے۔ ٹیکسوں کی مدد سے چلنے والے اسکولوں میں 93% طلباء پڑھتے ہیں۔ محدود مقدار میں طلباء مذہبی اسکولوں کو بھی جاتے ہیں۔ 3 سے 4 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نرسری اسکول ہوتا ہے۔ 4 سے 11 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے پرائمری اسکول ہے۔ 11 سے 16 سال تک کے نوجوانوں کے لیے ثانوی اسکول ہے، جبکہ اختیاری 2 سال مزید لگا کر 6 سال کا کالج بھی ہوتا ہے۔ سائنس اور ریاضی کے شعبے میں اہم انگریز سائنسدانوں میں سر آئزک نیوٹن، مائیکل فیراڈے، رابرٹ ہک، رابرٹ بوائل، جوزف پریسلے، جے جے تھامسن، چارلس ڈارون، سٹیفن ہاکنگ، کرسٹوفر رن، ایلن ٹرنگ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں جو انگلینڈ سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ صنعتی انقلاب کیونکہ انگلستان ہی سے شروع ہوا تھا، اس لیے یہاں بہت ساری نئی ایجادات ہوئی تھیں، جن میں ریلوے انجن، زخانی جہاز، ڈھیروں پل وغیرہ اہم ہیں۔ ایڈورڈ جین کی دریافت کردہ چیچک کی ویکسین کے بارے کہا جاتا ہے کہ اس کی مدد سے جتنی جانیں بچائی گئی ہیں وہ آج تک ہونے والی تمام جنگوں کی اموات کی کل تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ انگلستان کے جھنڈے پر سینٹ جارج کی صلیب بنائی ہوئی ہے۔ یہ جھنڈی 13ویں صدی عیسوی سے چلی آ رہی ہے۔ انگلستان میں عیسائیت اکثریتی مذہب ہے جو قرون وسطیٰ سے چلا آ رہا ہے۔ اس وقت انگلستان میں 71.6% افراد کا مذہب عیسائیت ہے۔ پیٹرن سینٹ جارج ہیں جو قومی جھنڈے پر اپنی صلیب کے نشان سے ظاہر کیے گئے ہیں۔ 1950 کی دہائی سے تارکین وطن کی آمد کی وجہ سے دیگر مشرقی مذاہب بھی متعارف ہوئے ہیں، جن میں اسلام سب سے زیادہ عام ہے اور اس کے پیروکار 3.1% ہیں۔ اس کے علاوہ ہندو مت، سکھ مت اور بدھ مت مل کر 2% بناتے ہیں۔ 14% سے زیادہ افراد خود کو لا دین گردانتے ہیں، یعنی سیکولر مذہب سے تعلق رکھنے والے 14% افراد انگلینڈ میں رہتے ہیں۔ دوستو، بلا شبہ انگلینڈ ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے جس میں لندن سب سے زیادہ خوبصورتی کے لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں پر ہر سال کروڑوں سیاح آتے ہیں اور یہ پوری دنیا کا سب سے بہترین سیاحوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اپنی قدیم فن عمارت کی وجہ سے انگلینڈ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، انگلینڈ پوری دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے پوری دنیا کے مختلف ممالک پر کچھ نہ کچھ عرصہ کے لیے حکومت قائم کی تھی اور وہاں پر اپنی بہت سی نشانیاں چھوڑ دی۔ جیسا کہ انڈیا میں اور پاکستان میں کئی یادیں موجود ہیں جو انگلینڈ کی بنائی ہوئی عمارتیں ہیں اور وہ آج بھی اسی طرح آباد ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری انگلینڈ کی ڈاکومنٹری۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آئی تو مجھے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں کہ کون سی ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آئی، تاکہ ہم آئندہ ویڈیو میں اس غلطی کو دور کر سکیں۔ میں آپ کو نہیں کہتا اب لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ جب بندے کو کوئی چیز پسند آتی ہے تو وہ خود لائک کر دیتا ہے۔ مجھے بس آپ یہ بتائیں اگر اس میں کوئی غلطی تھی، کوئی خامی تھی تو مجھے وہ بتائیں تاکہ میں آئندہ ویڈیو میں اس کو ریموو کر سکوں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔